Welcome back to Tea Break. के साथ चेमगोइयाँ भी कर ली कि सज़ा ठीक थी या गलत थी, और ठीक और गलत में भी दो तबके हैं। एक तबका ये है कि इमरान खान साहब के हामी है, वो कहेंगे कि यार ये बहुत गलत हुआ, ये ठीक नहीं था, और दूसरा तबका वो है जो इमरान खान साहब का हामी नहीं है, यानी मुखालिफ है, वो कहेगा कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला आ चुका है। और इसी तरह पहले इमरान खान साहब भी ऐसे करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के सामने आज दो बातें करनी है। एक बात तो ये करनी है कि इमरान खान साहब को 10 साल की बामुशक्कत कैद, और दूसरी बात जो आप लोगों के साथ करनी है वही जो पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि बेकारी यानी प्रोफेशनल बेकारी और असल हकदार। चलें, इससे पहले कि तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें, और जिसने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बोले कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो उनको देखने को मिले। चलें, बात शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये देते हैं कि देखें, हमने सियासी बीट की बात की थी कि 8 फरवरी तक हम थोड़ी सी सियासी बीट करेंगे। उसके बाद हमारा जो टी ब्रेक का मकसद है, वो टी ब्रेक का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में कोई भी रूटीन के मामलात हो सकते हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करें। कोई मुआशरे की खराबियाँ हो सकती हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करें। कोई गेम हो सकती है, कोई हल्ला गुल्ला हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। मकसद सिर्फ ये था कि टी ब्रेक के साथ आप लोगों के साथ राब्ते में रहा जाए, सिर्फ जस्ट यही था। और दूसरा ये था कि कंटेंट सबसे मुश्किल चीज़ होता है यूट्यूब के ऊपर प्रेजेंस का, तो उस कंटेंट में कंटिन्यूटी के लिए हमने ये एक टी ब्रेक सेशन स्टार्ट किया था। अदरवाइज़ हमारे और भी चैनल हैं, और चैनल्स में हम जो है वो डिफरेंट कंटेंट, लेकिन वो टेक्निकल कंटेंट हो सकते हैं। तो ये जो है ना, हमारा सिर्फ टी ब्रेक का मकसद आप लोगों के साथ ये था कि हम आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। चलें, कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की 10 साल की कैद के ऊपर। 10 साल की ये जो इमरान खान साहब को हाई कोर्ट की तरफ साइफर केस में कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है ना, ये कितनी सही है या कितनी गलत है, इसके ऊपर हम बहस नहीं करते और कर भी नहीं सकते, क्योंकि अदालत का फ़ैसला है। और इसके ऊपर अगर किसी ने बहस करनी है या नहीं करनी तो उससे हायर अदालत का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने आपको बता दिया कि ये सज़ा होगी, और हमने एक दूसरे के साथ चेमगोइयाँ भी कर ली कि सज़ा ठीक थी या गलत थी। और ठीक और गलत में भी फिर दो तबके हैं। एक तबके तो ये हैं कि इमरान खान साहब के हामी है, वो कहेंगे कि यार ये बहुत गलत हुआ, ये ठीक नहीं था। और दूसरा तबका वो है जो इमरान खान साहब का हामी नहीं है, यानी मुखालिफ है, वो कहेगा कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला आ चुका है। और इसी तरह पहले इमरान खान साहब भी ऐसे करते रहे हैं कि बाकियों के साथ इस तरह की सज़ाएँ आने के बाद कहते रहे हैं कि कानून हरकत में आया है, कानून ने सबूत दिया है कि वो ज़िंदा है। इस तरह की बातें होती रही हैं। चलिए, हम थोड़ा सा इसको असेस करते हैं, तो थोड़ा सा असेस करके देख लेते हैं कि ये सज़ा है क्या। देखें, पिछली वीडियो आप हमारी भी जाके देख सकते हैं। आपको पता होगा हिस्ट्री में जब ये केस शुरू भी हुआ, आपको बताया था कि इसकी सज़ा 2 साल से 14 साल तक कोई भी सज़ा इसकी कैद दी जा सकती है या सज़ाए मौत इसकी दी जा सकती है। तो इसकी मेजर पनिशमेंट ही होती है। और मेजर पनिशमेंट की वजह क्या है? वजह ये है ना कि देखें, जो ये साइफर लहराने वाला वाक़या हुआ, तो ये एक टॉप सीक्रेट चीज़ें होती हैं, और सीक्रेट एक्ट के तहत जब ये सज़ाएँ होती हैं, अगर इनको वैसे ही छोड़ दिया जाता तो इसका मतलब है बाकियों के लिए दरवाजे खुले थे कि कोई भी इसको रिपीट कर सकता है। हाँ, इस सज़ा के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कोई इसको रिपीट कर भी सकता है, लेकिन सज़ाएँ देने का मकसद ही मेन ये होता है कि जुर्म को कंट्रोल किया जाए, और जुर्म कंट्रोल होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अच्छा, एक बात तो ये होगी जो आप लोगों के सामने रखी थी, वो ये कि ना हम सही कहते हैं ना हम गलत कहते हैं। हम सिर्फ ये आप लोगों के साथ बता सकते हैं कि जितना फ़ैसला हुआ हमें नज़र यही आया, और लगता ही ऐसा है कि उजलत पसंदी वाला फ़ैसला है। और ये फ़ैसला करने से पहले नज़र यही आ रहा था कि इलेक्शन से पहले इसका चाह रहे हैं कि कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल आए, और वो उन्होंने निकाल लिया। अब हम दूसरी बात की तरफ जाते हैं। जो दूसरी बात है हमारी, वो है बेकारी और असल हकदार, यानी प्रोफेशनल बेकारी और असल हकदार। इसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये पहली वीडियो हमारे लिए ऐसी साबित हुई जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रीटेक लेने पड़े थे। इतने ज़्यादा हमें रीटेक लेने पड़े कि वो हम 2 दिन ट्राई करते रहे। ट्राई करने के बाद भी आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सके थे। आज फिर हम आप लोगों के सामने उसको पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेरा एक पर्सनल वाक़या और एक्सपीरियंस भी शामिल है। असल वही चीज़ मुझे तंग कर रहा था कि
کہ میں کس طرح آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا، اس میں بہت ساری چیزیں چھپانے والی تھیں اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو ایک فرضی انداز میں پیش کیا جاتا اور وہ چیزیں کافی خراب ہو رہی تھیں۔ تو ابھی میں نے سوچا کہ چلے اس کو تو میں سکپ کرتا ہوں نا، ویسے ہی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہاں اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، بعد میں ایک ڈیٹیل سے ریٹن اسکرپٹ لکھ کے اس کے اوپر ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ لیکن جنرلی میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو پروفیشنل بیکاری ہوتے ہیں نا اور اصل حقدار ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہم اصل حقدار کو بھی دینے سے رہ گئے ہیں، اصل حقدار کا حق دینے سے ہم رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ ان پروفیشنل بیکاریوں کی وجہ سے۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی نشانی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ دیکھیے گا کہ جو پروفیشنل بیکاری ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس سے مانگنا ہے۔ وہ ہر ایک سے نہیں مانگتا، وہ صرف اسی کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہاں وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے ٹائم کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو، کیونکہ اس کے لیے تو وہ بزنس ہے، وہ اپنے بزنس میں ٹائم ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے ٹائم کی قدر کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس سے مانگنا ہے اور وہ اسی سے ہی مانگنا ہے اور اسی سے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ پروفیشنل بیکاری کی بات ہے، چاہے وہ پروفیشنل بیکاری بہت چھوٹی عمر کا ہو، بڑی عمر کا ہو، بہت بوڑھا ہو یا بہت چھوٹا بچہ ہو یا نارمل عمر کا ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس کی ٹریننگ کی گئی ہوتی ہے، اس کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ کس سے آپ نے مانگنا ہے اور کتنی دیر اس کے سر پہ کھڑے رہنا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو دے دے۔ یہ نشانی ہے پروفیشنل بیکاری کی۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کسی دکان پہ کھڑے ہیں نا، دکان پہ جا کے تو وہ کیا کرتا ہے، ہر گاہک کے پاس جائے گا، جا کے اس سے مانگے گا، وہ جاتا ہے، ضرور جاتا ہے، ہر ایک کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کے پاس کبھی کھڑا نہیں رہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے گاہک نے دے دیا، نہ دیا۔ لیکن پھر وہ گاہک میں پہچان کرتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک نے اس وقت دے دیا، بعد میں ادھر وہ ساروں کو مطلب بھی کر دیتے ہیں، وہ رش بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا یہ ہے کہ دکاندار سے وہ لیتا ہے، دکاندار سے اس نے ایسا ہوتا ہے جیسے ڈیلی کی کمیٹی والا سسٹم ہے، اس نے لینا ہی لینا ہے، وہ اس سے لیتا ہی لیتا ہے اور دکاندار اس کو دیتا ہی دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ادھر میں 1 منٹ دے گا، میں کھڑا رہوں گا 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، یعنی وہ دکان تو نہیں چھوڑ کے جا سکتا نا، اسی لیے وہ پھر دکاندار کو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نیچر ہے، اس نے اپنے پاس کوئی سکہ رکھا ہوا ہے یا جو بھی ہمارے دینے کے لیے وہ اٹھاتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے۔ دکاندار بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں اور دن میں کم از کم میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کے 10 یا 12 سے 15 تک بیکاری، اس سے زیادہ نہیں، پروفیشنل بیکاری آتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے آنے ہوتے ہیں، وہ ان کو دے بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم لوگوں کا ذہن کیا بن چکا ہے؟ ہم لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے، انہی پروفیشنل بیکاریوں کی وجہ سے ہم جو اصل حقدار ہیں اس کو بھی نہیں دیتے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں اجازت موجود ہے کہ جو واقعی حقدار ہے، حقدار کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کسی وجہ سے یا واقعی اپنی بہت ساری محنتوں کی وجہ سے بھی وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پوری ہو رہی، وہ اس طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ قرضوں میں وہ ہوتا ہے، گرا ہوتا ہے، تو اس کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ مانگ لے۔ تو جیسے دیکھیں نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ ایک عورت آئی، اپنے بچوں کو اٹھایا ہوا تھا مانگنے کے لیے، گھر میں ایک ہی کھجور تھی، وہ دے دی گئی اور دے کے اس نے اپنی 2 کھجور، ایک ہی کھجور کے 2 حصے کیے اور اپنے ایک بچوں کو آدھا حصہ دے دیا، یعنی وہ اتنی مجبور تھی اور ضرورت مند تھی، تو وہ یعنی کہ اس کو اس طرح کے ضرورت مند ہوتے ہیں معاشرے میں، تو وہ مانگ لیتے ہیں۔ تو ان چیز کا نا دھیان کیا کریں، ان کی شکلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ واقعی حقدار ہے، اور حقدار کی جو مین نشانی ہے وہ نشانی یہی ہے کہ وہ دیکھیں، وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے کس سے مانگنا ہے، وہ صرف آپ لوگوں کی اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش میں، یعنی ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہوتا ہے کہ یہ حقدار ہیں۔ اب اس کا سدباب کیا؟ جو اصل بات تھی بات بتانے کی، اس کی طرف آنے لگے ہیں۔ سدباب یہ ہے،
اپنے ہمسائیگی میں اپنے ارد گرد اصل حقدار کو پہچانیے، ان کے اوپر نظر رکھیے اور ان کا حق ان تک ضرور دیجیے اور ان کا حق ان تک ضرور پہنچائیے۔ وہ کیسے؟ وہ اس کی سمپلی ایک مثال ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہمیں اس کا کہا گیا ہے کہ عورت کے لیے حکم دیا گیا کہ جب تو گھر میں اپنی ہنڈیا پکائے نا تو اس میں شوربہ زیادہ کر لے تاکہ تو اپنی بہن کو دے سکے، یعنی اپنی ہمسائیگی کو دے سکے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ گھر میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں، آلو گاجر ہی آپ نے گھر میں بنائی ہے تو کیا کریں، اس میں سے تھوڑا سا نکال کے اپنے اس جو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کہ یہ اصل حقدار ہے اس کے گھر میں دیں روز کی۔ دیکھیں، آپ گھر میں 5 بندے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ 10 روٹیاں پکا کے بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، آپ 10 نہ کھائیں، آپ 7 کھا لیں، آپ 8 کھا لیں، 2 یا 3 ادھر دے دیں۔ آپ نے چاول بنائے ہیں، چاولوں کی آپ لوگ 2 پلیٹیں کھا رہے ہیں، 2 پلیٹیں نہ کھائیں، آپ 1 کھا لیں یا چلیں 1.5 کھا لیں، آدھی پلیٹ ہر گھر کی وہ نکال کے ادھر جا کے دے آئیں۔ یہ تو ہے ڈیلی روٹین میں کرنے والے کام۔ پھر کچھ منتھلی روٹین میں کرنے والے کام اس طرح کے ہیں کہ جب آپ لوگ اپنے گھر کا راشن ڈالتے ہیں تو راشن میں سے کچھ نکال لیں۔ مثلا آپ نے اپنے گھر میں آئل 5 کلو کا آئل لے کے آئے ہیں اور اس میں 5 پیکٹ ہیں، 4 آپ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں، 1 اس میں سے الگ کر لیں۔ آپ 5 کلو 10 کلو چینی لے کے آئے ہیں، اس میں سے آپ آدھا کلو 1 کلو الگ کر لیں۔ آپ اسی طرح کوئی بھی گھر میں ضروری اشیاء ہے، آپ نے 25 سے 30 کلو آٹا پسوایا، آٹا خریدا، اس میں سے آپ 1 کلو 2 کلو الگ کر دیں۔ تو کوئی بھی چیز ہے، صرف یہ نہیں، آپ نے یہاں تک کہ گھر میں آپ لوگ اپنے بادام اور پستے وغیرہ عمومی طور پہ گھروں میں آتے ہیں منتھلی راشن کے اندر، وہ اس لیے آتے ہیں جی مہینے میں ہم نے کبھی کوئی حلوہ وغیرہ یا میٹھی چیز بنانی ہے تو اس میں ہم استعمال کریں گے، اس میں سے بھی الگ کریں، الگ کر کے تو اپنے وہ جو حقدار آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ میں متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں، یہ میں ہائی جینٹری کی بات نہیں کر رہا، جو تو تھوڑے اور پیسے والے ہیں ان کو تو چاہیے باقاعدہ ایسے گھروں کے راشن اٹھائیں، بالکل سیپریٹلی راشن ان کے اٹھا کے ان کے دروازوں تک پہنچا کے آئیں اصل حقدار۔ اور صرف یہی نہیں، قوم کو بیکاری نہیں بنانا، وہ جو اصل حقدار ہیں ان کے پرماننٹ سورس کا یعنی وسائل، ان کا کوئی انکم کا وسائل، سورس آف انکم کوئی ان کا پیدا کر کے دیں۔ وہ کس طرح پیدا ہوگا؟ دیکھیں، مثلا اس اصل حقدار والے گھر میں صرف اور صرف کوئی ایک عورت ہے، اس کا سوچیں کہ اس کے پاس کوئی سکل ہے تو اس سکل کے مطابق اس کے لیے کوئی سورس آف انکم ریڈی کر دیں، ادھر کوئی بزرگ ہے اس کے لیے ریڈی کر دیں، ادھر کوئی ان کا معذور ہے اس کے لیے کوئی اس طرح کی چیز بنا دیں، اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ جب یہ ہوگا اصل حقدار کو چیز پہنچے گی، اصل حقدار کبھی بھی بائی پروفیشنل بیکاری کی طرح نہیں آئے گا، اور جب یہ چیز ہونے لگ جائے گی تو میں ایک چیز گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوتا ہوں، پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جتنے پروفیشنل بیکاری ہیں ان کی دکانیں اپنے آپ بند ہو جانی ہیں۔ وہ کس طرح بند ہو جانی ہے؟ کوئی بھی ہر کوئی اس کو پتہ ہوگا کہ یہ پروفیشنل بیکاری ہے، جب اس کی تو معاشرے کی طرف سے ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے حکومتی لیول پہ ہو جائے گی تو یہ پروفیشن ختم ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ختم ہو سکتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ میں مثالیں بڑے لوگوں کے نہیں دینا چاہتا اور دینی بنتی بھی نہیں ہے، لیکن صرف آپ لوگوں کے اشارے کے لیے کہ آپ ایک دفعہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے نا، آپ صرف ان کی ایک سٹڈی کر کے دیکھیے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی آپ صرف تھوڑی سی سٹڈی کر کے دیکھیے گا کہ اس میں یہ تھا کہ پھر یہ جو مال تھا نا جس کو صدقہ کیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، وہ مال پھر پرندوں کو دیا جانے لگ گیا تھا، یہ سسٹم تھا۔
یہ تو میں نے بات کی انڈیویجول کی. اب ہم بات کرتے ہیں حکومتی لیول کی. ووٹ آنے والے ہیں, ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا. خاص طور پہ چیک کر لیجئے گا کہ کیا منشور ہے ان کا, غربت ختم کرنے کا کیا منشور ہے, بیت المال کا کیا منشور ہے, ایک رفائی بیت المال کا کیا منشور ہے. یہ چیزیں ساری دیکھ لیجئے گا. دیکھ کے بعد پھر اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا. ووٹ کاسٹ کرنے سے رہیے گا نہیں, ٹرن آؤٹ کوشش کیجئے گا کہ 80% ضرور ہو. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. اللہ حافظ.